وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول ہی تو ہیں۔ وما محمد، ماں کے معنی ہے کیا، ماں کے معنی ہے نہیں۔ آپ دونوں الفاظ رکھ سکتے ہیں، دونوں کے ایک ہی معنی نکل رہے ہیں۔ محمد کیا ہے سوائے اس کے کہ ایک رسول ہے، محمد نہیں ہے کچھ سوائے اس کے کہ ایک رسول ہے۔ محمد تو بس ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ایسے رسول کے جو اس سے پہلے اور بہت سے رسول گزرے۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر انہیں موت آ جائے یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنے پیٹھ گھما لو گے؟ کیا ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے اور بھاگ جاؤ گے؟ تب پیٹھ دکھا دو گے، الٹے پاؤں گھوم جاؤ گے؟ بڑی اہم آیت ہے قرآن کی، بہت اہم آیت ہے۔ دیکھیے موت کا لفظ آیا ہے، کہا کہ موت بھی آ سکتی ہے۔ وہاں ایسا موقع آیا جنگ احد کے اندر کہ وہیں پر شہید بھی ہو سکتے تھے، جب بچایا اللہ نے، لوگوں نے، صحابہ نے بچایا، چاروں طرف سے ان کو اپنے گھیر کر، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے تیر دیتے جاتے تھے ان کو کہ لو تیر چلاؤ ان کے اوپر، دشمنوں کے اوپر۔ باقی سب بھاگ گئے، یہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے چھپ چھپا کر بھاگنے کا راستہ نہیں نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ ان کو بچا کر جلدی سے لے جاتے۔ جس وقت ایسا ہوا کہ وہ ان کی شروع کی جیت جب ہار میں بدلی، تو سب سے پہلے تو ایسا ہوتا کہ جیسے کسی بڑے، کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ لیڈر آ گئے، کوئی پبلک فیگر آ گئی کوئی، اب وہ اسٹیج پر ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے بڑے خوش ہیں، اور اس کے بعد پھر جب ان کو چھپا کر نکال کر بھگا کر لے جایا جاتا ہے کہ یہ بھیڑ جو ہے وہ گھیر نہیں لے چاروں طرف سے، یا کوئی ایسا موقع جو کہ خطرے کا آئے، تو سب سے پہلے وہ بلیک کیٹ اور کمانڈوز جو ہیں وہ ان کو الگ لے جاتے ہیں، باقی بھیڑ کی پرواہ نہیں ہے ابھی عوام کی، ان کو بچا کر نکال کر لے جائیں۔ وہاں پر بھی سیکیورٹی چاروں طرف سے تھی، لیکن ذرا سا کوئی خطرہ محسوس ہوا اور فوراً ان کو دیتا ہے کہ ان کے لیے راستے ہوتے ہیں، کن راستوں سے ان کو لے جایا جائے گا۔ لوگ بڑی تعداد کے اندر اس وقت وقتی طور پر جب ان کے اوپر حملہ ہوا، پیچھے سے بھی اور آگے بھی دشمن تھا، تو پھر گھبرا گئے، سمجھ میں نہیں آیا اور وہاں سے بھاگے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کے چاروں طرف تھے، ان کے جو کمانڈوز تھے، اگر ان کی مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تو ان کو نکال کر کہیں سے لے جانے کی فکر کرتے نا، کہ ان کو کن راستوں سے بچا کر لے جائیں۔ ان کو، دشمنوں کو علم نہیں تھا کہاں ہیں، ڈھونڈ رہے تھے۔ کئی مرتبہ اعلان کیا کہ تم میں کیا، کہاں ہے محمد، ان کے علم میں نہیں تھا۔ یہ ہوتا کہ بھئی علم ہے، ایسے تو جا ہی نہیں سکتے، سب کی نظروں پر ہے، تو ان کے علم میں نہیں تھا کہ کس جگہ ہیں، تو وہاں سے کسی خفیہ راستے سے بچانے کی کوشش ہو رہی ہوتی، بچانے کی کوشش نہیں، انہوں نے میدان نہیں چھوڑا۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، وہاں پر شہید بھی ہو سکتے تھے۔ اگر یہ اس موقع پر یہ کہا گیا، اور یہ سب آپ سے کہا جا رہا ہے، آج آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک شخصیت کی بات نہیں تھی کہ وہ تمہارے اندر رہتے ہمیشہ، ان کو تو جانا تھا۔ اصل چیز وہ ہے کہ جس نظام کو وہ مکمل کر کے دے گئے، اب تم اس کے ذریعے ٹیسٹ کیے جاؤ گے۔ ایک نبوت کا سلسلہ شروع سے چلا، اب اس کے بعد اب یہ ختم کر دیا گیا، خاتم الانبیاء آ گئے، خاتم الرسول آ گئے۔ اب اس لیے آ گئے کہ اب دنیا ایک مقام بننے جا رہی ہے، کمیونیکیشن کے حساب سے بھی، مواصلات کے، آنے جانے اور آمد و رفت کے حساب سے بھی دنیا ایک مقام بننے جا رہی ہے۔ اور دنیا جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی ایک مقام بننے جا رہی ہے کہ اب آگے ریکارڈ ضائع نہیں ہوگا۔ تو اب جو اس لیے اب یہاں پر آنے کے بعد قانون کے اندر وہ جو شریعت سے متعلق چیزیں تھیں، جن میں لوکل ضرورتوں کا پہلے خیال رکھا گیا تھا، اب وہ پرماننٹ کر دی گئی ہمیشہ کے لیے۔ الیوم اکملت لکم، اب تمہارے لیے دین کمپلیٹ ہو گیا، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وہ جو کچھ تبدیلیاں جو چونکہ بہت سے نبی اور بہت سے رسول پچھلے دور کے اپنے علاقے سے باہر دور نہیں جا سکتے تھے، دور کے لوگوں تک ان کا پیغام نہیں پہنچ سکتا تھا، ان کا پیغام کھو جاتا تھا اور ضائع ہو جاتا تھا ان کے جانے کے بعد، اس لیے کہ ریکارڈ میں رکھنے کے معتبر اور ریلائبل مینز اور ذریعے نہیں تھے۔ تو اس لیے یہ نبوت اور رسالت جاری رہی، اور نبوت اور رسالت اس جگہ جا کے ختم کی گئی
جس کے بعد اب پیغام ضائع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل چیز پیغام تھا کہ یہ باقی رہے، جس کے مطابق چلنا تھا۔ اگر اصل چیز شخصیت ہوتی تو شخصیت درمیان میں رہتی ہمیشہ، یا دوسری شخصیات آتی رہتی، ان کے بعد اور آتے رہتے۔ تو اصل چیز شخصیت نہیں تھی، انہوں نے تو لیڈ کیا تھا، ایک انقلاب اب مکمل ہو گیا، مکمل ہو جانے کے بعد اب ایسا وہ نظام چھوڑ گئے، وہ کلام چھوڑ گئے جو قیامت تک ساتھ میں رہے گا۔ تو ان کی رسالت قیامت تک جاری ہے، لیکن وہ خود ایک انسان تھے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ موت آنی ہے، ان کو بھی جانا ہے، تو وہ چلے گئے۔ اب نظام جو چلے گا وہ اس کی بنیاد پر چلے گا جو وہ دے کر گئے ہیں، اس بنیاد پر نہیں چلے گا کہ اب وہ رسول درمیان میں ہوتے وہی لے کر چلتے سر۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر انہیں موت آ جائے تو اس وقت ان سے کہا گیا انہیں موت آ جائے یا یہ قتل کر دیے جائیں، تو پچھلے رسول بھی ان کی بھی تو موتیں ہوئی نا، ایسے ہی یہ اس معاملے میں ایسے ہی رسول تھے جیسے اور رسول تھے، کہ وہ اللہ کے رسول تھے، خدا نہیں تھے کہ وہ ہمیشہ یہاں پر رہیں گے۔ کیا تم پیٹ پھیر لو گے پھر؟ اگر جب وہ دنیا میں نہیں رہیں گے تو تم پیٹ پھیر لو گے، تو تمہیں تو پھر اس کے حساب سے چلنا ہے جو وہ دے کر گئے ہیں۔ یہ ہے اب تمہارے لیے ایک بنیاد جسے آگے تمہیں، جس کی بنیاد پر تمہیں باقی رہنا اور قائم رہنا ہے۔ قرآن نے اب یہ کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں بہت بڑا حصہ، ایک بڑی تعداد جو ہے یہ عقیدہ بنا لیا گیا ہے، بھیڑ ہے بے پڑھے لکھوں کی، بھیڑ ہے ان لوگوں کی جو دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، چاہے وہ بڑی بڑی ڈگریوں والے ہوں دنیا کے، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ ان کو موت نہیں آ سکتی۔ یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے، ان کے لیے لفظ موت کا قرآن نے کیا ہے، ان کے لیے موت کا لفظ استعمال قرآن نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، وہ بھی ہر جان کو، وہ بھی ایک جان تھے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کے اندر کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ تو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور دیکھیے خود ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ دیا قرآن نے، انک میت، سورہ زمر کی آیت نمبر 30، تمہیں موت آنی ہے، لفظ موت ہے یہاں پر، یہ خطاب پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، آپ سے بھی ہے، انک میت، تمہیں موت آنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم مرو گے، تمہیں موت آئے گی، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، باقی سب کو بھی موت آئے گی، ان سب کو بھی مرنا ہے، تمہیں بھی مرنا ہے۔ تو یہ کہ گستاخی ہے، وہ تو کبھی نہیں مر سکتے، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ موت کا مطلب خاتمہ نہیں ہوتا، پہلی چیز تو اسے سمجھ لیں۔ یہ جو اس کو موت کے لفظ کو گستاخی سمجھتے ہیں، یا موت آنا جو ہے وہ بڑی ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ بہت حقیر بات ہو گئی، موت کا مطلب خاتمہ نہیں ہے۔ خاتمہ تو فرعون کا بھی نہیں ہوا، ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخلہ، اور یہاں کے جسم سے نفس کا اور روح کا الگ ہو جانا، یہ موت ہو گئی۔ جب یہ ساتھ ہوتے ہیں تو لوگ نظر آتے ہیں، یہاں پر ان کی پاورز ہوتی ہیں، یہاں پر جو کام لمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں ان کی وہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو نافرمان تھے وہ بھی باقی ہیں، ان میں سے کوئی ختم نہیں ہو گیا۔ فرعون بھی باقی ہے، ختم نہیں ہو گیا، اس کا تو جسم بھی ختم نہیں ہوا۔ بھئی انبیاء کا جسم ختم نہیں ہوتا، زمین میں فرعون کے جسم کو بھی اللہ نے بچایا عبرت کے لیے، جسم بھی ختم نہیں ہوا۔ فرعون باقی ہے تو وہ جسم جو رکھا ہوا ہے وہ فرعون نہیں ہے، فرعون تو اس سے الگ ہے۔ یہ تمام لوگ زندہ ہیں۔ قرآن نے کہا کہ صبح شام آگ کو پیش کیا جاتا ہے آل فرعون کے اوپر، تو اب اگر وہ آگ اس جسم کے اوپر پیش کی جاتی تو وہ تو سارا میوزیم جل کر راکھ ہو جاتا ہے جہاں پر فرعون کی باڈی رکھی ہوئی ہے۔ وہ جو فرعون جہاں پر بھی ہے وہ زندہ ہے، کسی مردے کے اوپر آگ پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ان کو سزائیں دی جاتی ہیں آل فرعون کو، پھر قیامت میں کہا گیا کہ سخت ترین عذاب کی طرف پھر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اب بھی انہیں سزائیں ملتی ہیں، ان کے سامنے ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو موت آنا اینڈ نہیں ہے۔ تو یہ جو موت کو بڑی ذلت سمجھتے ہیں، قرآن نے کہا ہر ایک کو موت آنی، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ یہ صرف ایک ذات ہے جسے موت نہیں آئے گی، باقی کوئی اس کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے جسے ختم نہیں ہونا ہے، کوئی نفس جاندار ایسا نہیں جسے موت نہیں آنی۔ انکا میتن، تو اب صاف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے کہہ دیا قرآن نے اپنے الفاظ میں کہ تمہیں موت آنی ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور باقی سب کو بھی موت آنی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ
موت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک جنرل اصول بتایا کہ ہر ایک کو موت آئے گی، پھر کہا تمہیں بھی آئے گی. یہی وہاں جنگ احد کے اندر کہا تھا، جنگ احد کے بعد والے حصے میں کہا کہ یہ موت بھی آ سکتی ہے، ان کو قتل بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ یہاں اگر ختم ہو جاتے تو تم سب لوٹ جاتے، بھاگ جاتے. وہاں ایسا ہوا تھا کہ صحابہ کے اندر یہ افواہ اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو تب اور بزدلی چھا گئی، تب اور سب کا ایسا ہوا کہ جیسے سرنڈر کر دیا، ہمتیں ہار دی، تب اور بھاگے تھے. تو یہ کہا گیا کہ یہ وہ تو نہیں رہیں گے ایک دنیا میں، تو پھر تب بھی تم پیٹ پھیر لو گے. یہ نظام اس لیے آیا تھا، وہ لے کر آئے تھے کہ تم اس نظام کے مطابق چلو گے، وہ جو کلام لائیں اس کے مطابق زندگی گزارو گے. بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کی خبر آئی تو آئے، وہ گھوڑے سے آئے، گھوڑا حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر داخل ہوئے، چادر کا کونا اٹھایا، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، جھک کر ماتھا چوما، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم اب آپ کے لیے دو موتیں نہیں ہیں، دو موتیں آپ پر جمع نہیں کرے گا اللہ. آپ کے لیے ایک ہی موت تھی، وہ آ چکی. مطلب یہ بار بار کوئی جینا مرنا نہیں ہے، ایک ہی موت تھی، یعنی ایک ہی ٹرانسفر تھا، پھر واپس یہاں آئیں گے پھر جائیں گے، ایسا نہیں ہے. موت کا بھی مطلب خاتمہ نہیں ہے، اسے بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ہی بار ہونا تھا کہ یہاں سے آپ چلے گئے وہاں، اب موت نہیں آئے گی. آپ پر دو موتیں اللہ جمع نہیں کرے گا، اور ایک ہی موت جو آپ کے لیے طے تھی، لکھی ہوئی تھی، وہ آ چکی. اب لفظ موت ہے، امل موتہ التی، وہ موت کتبت، وہ موت جو لکھی گئی تھی علیہ کا آپ کے لیے، فقط متہا، اب وہ موت آ گئی، وہ موت آ چکی. تو لفظ موت حضرت ابوبکر صدیق نے استعمال کیا. یہ کیا کہتے ہیں؟ گستاخی ہے. عوام کو مسلیڈ کرتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہیں کہ بھئی باقی لوگ مرتے ہیں، وہ نہیں مرتے، بس وہ خالی جو ہیں وہ زندہ ہیں. ان کو زندہ سب ہیں، ان کی زندگی ایسی ہے کہ سارے لوگ رشک کریں. وہ بھی ہیں کفار، وہ بھی زندہ ہیں. ان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ چاہتے کہ سچ مچ ہی ختم ہو جاتے تو اچھا تھا. وہ جینے سے بھی بری ہے، زندگی ہے، زندگی بہرحال ہے دونوں کی. تو یہاں لفظ موت انہوں نے استعمال کیا. اس کے بعد پھر آپ باہر نکلے، حضرت ابوبکر صدیق. یہ دوسری حدیث کے اندر ہے بخاری کی، اسی کے برابر میں دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 4454. اب نمبر چلنے لگے تو میں نے بھی نمبر ڈال دیے. پھر اس کے بعد باہر نکلے، یہ اس کے بعد کا حصہ ہے، اس میں پھر آپ کے سامنے نقل کیا ہے، درمیان کا چھوڑ دیا جہاں ڈاٹ ڈاٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر باہر آئے، وہاں حضرت عمر جو تھے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے. جب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو وہ بالکل ایسا تھا کہ اپنے ہوش کھو بیٹھے. وہ تلوار گھما رہے تھے اور کہہ رہے تھے جس نے کہا اس کی گردن اڑا دوں گا، جس نے کہا محمد کی موت ہو گئی اس کی گردن اڑا دوں گا. خدا کی قسم وہ ایسے آئیں گے واپس جیسے موسیٰ کوہ طور سے آئے تھے، اور وہ تلوار گھما گھما کے یہ کہہ رہے تھے. حضرت ابوبکر نے انہیں روکنا چاہا، ان کو نظر نہیں آیا. حضرت ابوبکر تو اس وقت اس دنیا میں نہیں تھے، وہ اتنا انہیں شوق پہنچا تھا، صدمہ جو تھا اس کے اندر. تو حضرت ابوبکر نے پھر انہیں چھوڑ دیا، انہیں روکنا چاہا، نہیں رکے. تو پھر ایک طرف کھڑے ہو کے حضرت ابوبکر نے تقریر شروع کر دی. تو لوگ جو حضرت عمر کو چاروں طرف سے گھیرے یا دیکھ رہے تھے وہ سب اکٹھا ہو گئے، تقریر سننے لگے، حضرت ابوبکر کی طرف آ گئے. تو حضرت ابوبکر نے پھر وہاں یہ کہا کہ تم میں سے جو کوئی محمد کی بندگی کرتا تھا، فمن کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات، تو سن لو کہ اب ان کو موت آ گئی. یہ موت کا لفظ ہے. حضرت ابوبکر نے بولا سن لو، وہ اب ان کو موت آ چکی، تم ان کے بندے تھے کیا؟ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو اللہ کی بندگی کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو پھر اللہ ہے وہ جو زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی، یہی جو جس کی ابھی تشریح چل رہی ہے، قال اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن میں بھی کہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ابھی جو گزری آئے، محمد وہ تو صرف ایک رسول تھے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وہ اگر ان کو موت آ جائے یا قتل کر دی جائے تم پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ گے کیا؟ تو اس وقت پھر حضرت عمر کے کانوں میں جب قرآن کی آواز آئی تو ایک دم پھر وہ واپس ہوش میں آئے، پاؤں لرزنے لگے ان کے. ان کا کہ ایسا ہو گیا کہ کھڑا نہیں رہ پاؤں گا، اب زمین میں گر جاؤں گا میں. اور پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، ان کی تو موت ہو چکی. حضرت عمر جب یہ قرآن کی آیت سنی انہوں نے. اس کے آگے یہی جو میں نے ابھی بیان کیا، درمیان کا حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے. حین سمعتہ طلاہا،
ان کو جب حضرت ابو بکر کو سنا انہوں نے یہ اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے، یہ جس کی ابھی سورہ بقرہ کی جو آیت تھی جس کی تشریح ہے، علم تو میں نے تب یہ جانا، تب اس بات کا ہوش ہوا، تب احساس ہوا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی۔ اب یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں موت، تو اب ایک حدیث کے اندر موت کا لفظ حضرت ابوبکر کی زبان سے، اب حضرت عمر کی زبان سے، کہ پہلے ہوش میں نہیں تھے جو بھی کہہ رہے ہوں، اور کہا کہ اب ایسا ہوا کہ جیسے پورا احساس ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی۔ قرآن کہہ رہا ہے، حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں، صحابہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ گستاخ ہیں، وہ لوگ گستاخ رسول ہیں جو ان کے لیے موت کا لفظ استعمال کریں۔ موت کوئی گالی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ موت سے اگلی جو زندگی ہے اس کے اندر کون کس حال میں ہے، یہ ہے اصل بات۔ یہاں سے تو ہر ایک کو جانا ہے، اس زمین پر نہیں رہنا ہے، اس زمین سے ہر ایک کو ٹرانسفر ہونا ہے ایک دوسری زندگی کے اندر، تو اس ٹرانسفر کو موت کہتے ہیں، یہاں سے ختم ہو جانے کو، یہاں سے اس مادی جسم اس سے الگ ہو جانے کو، یہ موت ہوتی ہے۔